السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جدا بدن سے ہرگز نئے پہران ہوں گے کہ جدا بدن سے ہرگز نئے پہران ہوں گے. وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نہ ہم بے وطن ہوں گے. مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا کہ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا. یہی جئیں گے مریں گے یہی دفن ہوں گے. دوستو، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے. مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں. تو دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک واقعہ اور ظلم و ستم کی داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریز بھیڑیوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کا غلامی کو پسند کریں گے تو کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے. ہندوستانی بھائیوں، یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف سن 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی تھی. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا تھا. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف سن 1857 سے لے کر سن 1947 تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے درجۂ راوی میں ڈال کر گولیوں سے بھون دیا گیا تھا. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید نے اپنی گردن کٹوائی تھی. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا. دوستو، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچے اور بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کو مدارس و مکاتب میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دہشت گرد کہا جائے گا، مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کہا جائے گا. اگر ہمارے اکابر اسلاف کو معلوم ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے. نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، قرآن ہی رہے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا حکومت لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. دوستو، ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے. مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے. مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت مہان کہلاتا ہے. مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت ماتا کہلاتا ہے. مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے
کہ آج ہمارا ملک انڈیا آزاد ہے اور آزادی کے ترانے گائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں اور وطن دوستی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ اگر ہمیں غدار وطن تو پابند وفا تم بھی نہیں، کہ اگر ہمیں غدار وطن تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ کہ خدا تم بھی نہیں۔ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے بچے بچے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے بچے بچے پر ہمارا حق ہے۔ دوستو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں وطن کے غداروں کو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں وطن کے دشمنوں کو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں وطن کے ڈاکوؤں کو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں وطن کے چوروں کو کہ سنو، ہندوستان میں پرچم حریت بلند کرنے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان میں جذبہ آزادی پیدا کرنے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان میں انگریزوں سے ٹکر لینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو لال قلعے کی عظمت دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کی جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو چاند اور سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوا تاج محل کی خوبصورتی دینے والے مسلمان ہی تھے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہندوستانی عوام سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہندوستان اور عوام ہندوستان کی مکمل طریقہ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔